بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرات کی ایک نایاب سیاہی کے بارے میں یا موکلات کی نایاب سیاہی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے پہلے بھی مقناطیسی سیاہی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک اور سیاہی کے بارے میں بتا دوں جو بہت ہی نایاب سیاہی ہے، جس کی آپ کو بہت ضرورت پڑے گی، جو اب میں عمل آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 مٹی کے پیالے یا 2 مٹی کے چراغ لے لینے ہیں بڑے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کافور لینا ہے اور گلاب کا عطر لینا ہے، گلاب کی خوشبو لینی ہے۔ اس کو کافور کو اس کے اندر 72 گھنٹوں کے لیے ڈال کر ڈھانپ کر چھوڑ دیں۔ جب اچھی طرح کافور اس کے اندر گھل جائے یا اچھی طرح کافور مکس ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر روئی کو ڈبو دینا ہے۔ پھر روئی کو نکال کر خشک کر لینا ہے یا سکھا لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چراغ لینے ہیں۔ ایک چراغ میں چمیلی کا تیل ڈالنا ہے، دوسرے چراغ کو آپ نے بھی استعمال نہیں کرنا، پہلے آپ چمیلی کا تیل ڈالیں۔ پھر جو روئی آپ نے سکھا کر رکھی تھی کافور والی اور جو گلاب کی عطر والی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جو تیل آپ نے بنایا تھا چمیلی کا چراغ میں ڈالا تھا، اس میں اس کا فیتا بنا کر آپ نے اس روئی کا اس تیل میں لگا دینا ہے اور پھر آگ یا دیا روشن کر لینا ہے۔ جیسے ہم دیا بناتے ہیں اسی طرح اس کو بھی دیا روشن کر لیں۔ دیا کو روشن کر کے آپ نے اوپر اس کے تو جو دوسرا چراغ ہے نا وہ رکھ دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نا دوسرے چراغ کے اوپر سیاہی جمنے لگ گئی ہے، بالکل اوپر ہو، ٹھیک ہے، بالکل بھی ہوا جو ہے یا دیا جو ہے ادھر ادھر نہ ہو، بالکل اوپر جو اس کے نا جتنی بھی جو سیاہی جو دھوئیں سے نکلے گا، جتنا بھی چراغ کا دھواں ہوگا اوپر والے بڑے چراغ کے اوپر جمع ہوتا رہے گا، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اچھی طرح کافی سارا جو دھواں ہے وہ جمع ہو جائے، یہ چراغ کے اوپر جو کاجل سا ہے وہ بن جائے، تو اس کو اتار کے آپ نے کسی ڈبی میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کاجل میں تھوڑا سا جو گلاب کا عطر ہے وہ بھی آپ نے ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے گلاب کا عطر ملا دیں یا چمیلی کا ملا دیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کوئی بھی عطر آپ ملا سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں نایاب ہیں، تو آپ نے اونچا رکھ کر جب اس کا کاجل ہو جائے تیار تو اس کو کاجل کو اتار کر آپ نے ایک ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے، اور وہ اس کے اندر آپ نے کوئی عطر ڈالنا ہے تاکہ وہ کاجل کی صورت اختیار کر جائے، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو عطر ہوتے ہیں یا جو گلاب کے یا چمیلی کے ہوتے ہیں وہ تیل کی صورت میں ہوتے ہیں، تیل کی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ تیل والی ہوتی ہے، پانی والی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اسپرٹ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لازماً یہ کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جو موکل کی جو سیاہی ہے وہ تیار ہو جائے گی، تو وہ آپ نے جون سا بھی ہم آپ کو تعویذ ویڈیو میں سینڈ کریں گے، آپ نے وہ تعویذ کو لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو عطر ہے گلاب کا وہ لگا لینا ہے سیاہی والے حصے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کالی سیاہی لگانی ہے، بالکل صفائی سے لگانی ہے کالی سیاہی جو آپ ڈبی میں بنا کر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چمیلی کا تیل اوپر لگا دینا ہے سیاہی کے اوپر یا اس خانے کے اوپر تاکہ چمک پیدا ہو جائے۔ تو پھر موکلات کی پھر حاضری کو دیکھیے گا، پھر موکلات الحمدللہ حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لازماً یہ کرنا ہے۔ یہ جو سیاہی ہے آپ انڈے پر بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں، اور آپ انگوٹھے پر بچے کے بھی لگا کر عمل کر سکتے ہیں، تعویذ میں لگا کر بھی عمل کر سکتے ہیں، نگینے کے اوپر بھی آپ موکلات کی حاضری کروا سکتے ہیں، انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی
آپ یہ جو مقلات کی حاضری کروا سکتے ہیں، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب۔ دیکھیں آپ نئے ہوتے ہیں نا تو عمل آپ کریں، ایک دفعہ کا فیض نہیں ہوگا تو دوسری دفعہ کو آپ کو اس کا فیض مل جائے گا، تیسری 2 دفعہ نہ ہو تو تیسری دفعہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کے عمل میں فیض بخشیں گے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہوتے دوسری دفعہ وہ نہیں کرو گے، آداب میں فرق نہیں لاؤ گے، تیسری دفعہ انشاءاللہ ضرور ہاں جو مقلات کی حاضری وہ ہو جائے گی۔ محنت کرنے سے ہی عظمت ہے نا، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، حاضرات کی یہ جو اعلیٰ قسم کی سیاہی ہے یہ لازمن بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی چیز نہیں مل رہی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کریں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لائک کریں، شیئر کریں، لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سبسکرائبر بہت اچھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، پریشانی ان کے قریب نہ آئے، اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں۔ میری ویڈیو آج جادوئی سیاہی یعنی مقناطیسی جادوئی سیاہی، جن پری، حاضرات، مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، غور سے سن لیجیے گا۔ اور یہ جو وقاص صاحب ہیں، بھائی وقاص آپ، اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے، وہ بھائی تو لازمن سن لیں۔ آپ نے 1000 دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ جادوئی سیاہی کہاں ہے، کیا ہے، تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ لگ رہا، میں نے مقناطیسی جادوئی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی، آپ دوبارہ بتا رہی ہوں، غور سے سن لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جائفل 1 عدد، بڑی ہڑیڑ 1 عدد، جائفل 1 عدد، بڑی ہڑیڑ 1 عدد، جائفل 1 عدد، بڑی ہڑیڑ 1 عدد، رائی کے دانے ہوتے ہیں، رائی کے دانے ہوتے ہیں آدھا چٹان، سرما سیاہ حسب ضرورت، ارنڈی یا ارنڈ کا تیل، ٹھیک ہے، حسب ضرورت۔ یہ 2 نام ہیں، دونوں ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے گا۔ ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل، ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے۔ اگر یہ نہیں ملتے تو چمیلی کا تیل لے لیجیے گا، لیکن بہتر یہی ہے باوقات سیاہی کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں۔ جائفل 1 عدد، بڑی ہڑیڑ 1 عدد، رائی آدھا چٹان، سرما سیاہ حسب ضرورت، ارنڈ کا تیل حسب ضرورت، ٹھیک ہے، تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتا ہے یا گاڑی سے سیاہی تیار ہو جاتی ہے، بس وہ سرما حسب ضرورت، جتنا آپ نے سرما اس کے اندر ڈالنا ہے، جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگا لیں، جتنا اتنا ہی سرما ڈال لیں، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک جتنا ہی ڈال لیں، دونوں سب چیزوں کو ملا کے، اور پھر اتنا ہی سرما 2 حصے بنا لینا۔ ایک حصے میں جائفل عدد، جائفل ہڑیڑ بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا، تو اس حساب سے جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا، تو اتنا ہی سرما ڈال لیجیے گا۔ کالا سیاہ سرما ملتا ہے بازار سے کھلا، تو وہ ڈال لیجیے گا۔ ارنڈ کا تیل اس کے اندر حسب ضرورت ڈال لیجیے گا، نہ زیادہ پتلا بنائیے گا، اور گاڑا گاڑا ایسے جیسے کاجل بنتا ہے ایسا بنا لیجیے گا۔ اور دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں، تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل، ہڑیڑ، بڑی ہڑیڑ اور رائی کی آدھا چٹان لی تھی نا، ان سب چیزوں کو چوٹ چھان کر اچھی طرح پاؤڈر سے بنانا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر سرما سیاہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں، جیسے آنکھوں میں کاجل لگتا ہے نا، ایسا کاجل بنائیں۔ بس حاضرات کی جادوئی سیاہی تیار ہے۔ یہ مقناطیسی حاضرات اور جادوئی سیاہی ہے، اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقات طریقے سے دیکھ لیں گے، بھولنا نہیں، بار بار کہہ رہی ہوں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیاہی میں نے اعلیٰ قسم کی بتا دی ہے، چھوٹی سی سیاہی 50 سے آرام سے ملے گی، آپ لے آئیے گا، ٹھیک ہے، یہ لازمن کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔
یہ آج میں نے آپ کو حضرات کی صحیح بتا دی ہے، حضرات کو حاضر کرنے کے لیے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ لگے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، صحیح بنی ہے یا نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اپنا کاریہ عاشق کو، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں عنوان شروع کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے، تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، نوری ہے، اللہ کے کلام کے ہیں، تو کیا ہے، کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں۔ تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے، وہ مقناطیسی کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی۔ عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی، اس سے حضرات مخلوقات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ قدو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں۔ بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے، یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک و زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفود بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے۔ آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفود بنائیں، انشاءاللہ آپ حضرات جنات پری کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سچ مسکراہٹ آپ کو سلا ملے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو
ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگر بتی بنا لیں۔ اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نزول۔ اگر بتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا، یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا، اگر بتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا، تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے۔ جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے، کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں۔ ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے، وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا نا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے۔ کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتی ہے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ ایک برہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 1۔ نمبر 2 بالچر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ۔ دیوار کا برادہ 1 تولہ، مشک دانہ 1 تولہ، سفید سندل کا برادہ 1 تولہ۔ نمبر 8 ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا 1 تولہ۔ نمبر آ جاتا ہے اب 14 جائفل 1 تولہ، 15 4 تولہ۔ کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے۔ اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر، آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائے گا نہ جائے۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 2 بال چڑ 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کفور 1 تولہ، نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ، نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ، نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ، جائفل نمبر کہاں تھی، ہاں جی غلط، تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے 9، رال 1 تولہ، نمبر 10 اسگھن بال۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ، نمبر 11 گگول 1 تولہ، نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ، نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ، نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ، نمبر 5 جاوتری 1 تولہ، نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جن سے 15 1 تولہ، 16 تیزپات 1 تولہ، اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ، 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے 1 تولہ، 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر، خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ، 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ، اور 22 21 خمس 1 تولہ، اور 22 چھین سبیلہ 1 تولہ۔
اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو. تو اچھا مکمل 22 ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی خود ہی آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے.